چاہیے ہجرت مدینہ کے واقعات بیان کریں. یہ جو کوسچن ہے یہ لیکچر نمبر 9 کا ہی سیکنڈ پارٹ آپ سمجھ لیں. اس میں نمبر 1 پہ ہے منصوبہ قتل کو عملی جامہ پہنانا. بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت فرمائی، جن کے لیے کفار مکہ کے ظلم و ستم کے باعث اپنا وطن جو ہے وہ انگاروں کا میدان بن چکا تھا. ان میں گنتی کے چند صحابہ کرام تھے جن میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. چنانچہ ابو جہل نے ایک تجویز پیش کی جس میں یہ تھا کہ تمام قبائل میں سے ایک ایک جوان لیا جائے گا اور ان کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے گا. تو انہوں نے آپس میں یہ کیا اجلاس کیا جس میں یہ منظوری دی گئی کہ ہر قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان جو ہے اس کو منتخب کیا گیا. پھر سیکنڈ پہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر سے روانگی. تمام قبائل میں سے منتخب شدہ افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا تاکہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح نماز کے لیے نکلیں گے تو آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی اطلاع فرمائی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے بستر پر چھوڑ کے نکل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ سورہ یاسین کی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے گزر گئے. یہ واقعہ جو ہے یہ 13 نبوی کو پیش آیا. غار ثور میں قیام. گھر سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے اور وہاں سے کچھ ضروری سامان لیا، سامان سفر لیا اور پھر ان کے ساتھ چل دیے. حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ پاک کی طرف چل دیا. ابھی 3 میل دور ہی ایک غار میں پہنچے تھے کہ وہاں غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی اسماء بنت ابوبکر جو ہیں وہ روٹی وغیرہ دے جاتی ہیں اور عامر بن فہیرہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے وہ بکریوں کا ریوڑ لے کر آتے اور بہانے سے دودھ وغیرہ وہاں پر دے جایا کرتے تھے. غار سے روانگی. غار ثور میں قیام تو ہے، یہاں پہ ایک اور ہے غار سے روانگی. ابھی حضرت ابوبکر صدیق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے چند آدمی آتے ہوئے دکھائی دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر اللہ کے حکم سے مکڑی نے جو ہے وہ ایک جالا بن دیا تھا اس غار کے منہ پر. محسوس ہوتا تھا کہ ایک عرصے سے اس کے اندر کوئی داخل نہیں ہوا. نیکسٹ ہے سراقہ بن جاشم. سراقہ بن کفار کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ نعوذ باللہ پکڑے گا تو اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. تو سراقہ بن جاشم اسی نام کے لالچ میں آیا، لیکن جب اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو اس کے گھوڑی جو ہے وہ اس کی آگے والی ٹانگیں جو ہیں زمین میں دھنس گئیں. 3 دفعہ ایسا ہی ہوا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر اسلام قبول کر لیا. آگے خیمہ ہے، خیمہ ام معبد. یہ مبارک قافلہ بنو خزاعہ قوم کی ایک بوڑھی عورت ام معبد کے خیمہ سے گزرا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. کوئی کھانے پینے کی چیز نہ تھی. ایک کمزور سی بکری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس کا دودھ دھوا اور 3 دفعہ برتن بھر لیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے. پھر ہے بریدہ اسلمی کا قبول اسلام. یہ شخص بھی جو ہے وہ اونٹوں کے لالچ میں آیا تھا اور 70 ساتھیوں سمیت آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی غرض سے، لیکن ان 70 ساتھیوں سمیت ہی اس نے اسلام قبول کر لیا. قباء میں آمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کچھ فاصلے پر ایک مقام قباء ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں تقریباً 14 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. مسجد قباء کی بنیاد وہاں پر رکھی گئی اور اس کو مسجد تقویٰ بھی کہا جاتا ہے اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا جمعہ بھی ادا فرمایا. مدینہ منورہ میں داخلہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، جمعہ پڑھانے کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. سارے شہر کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منا رہے تھے اور طلع البدر علینا وجب الشکر علینا، یہ والی جو ہیں وہ بچیاں نعت خوشی سے سرشار ہو کر گا رہی تھیں. نیکسٹ ہجرت مدینہ کے نتائج آ جاتے ہیں، یعنی مدینہ پاک کی طرف ہجرت کرنے کے نتائج کیا حاصل ہوئے. سب سے پہلے میثاق مدینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہاں پر جو ہے وہ قبائل اوس و خزرج جو تھے وہ آباد تھے اور یہودی قبائل بنو کینکہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے. یہ یہودی قبائل جو ہیں یہ اوس و خزرج کو آپس میں لڑوانے میں اپنا کردار ادا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشریف آوری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ لکھا اور جس میں جو ہے ہر ایک کے حقوق و فرائض جو ہیں وہ مطلب بیان کر دیے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سربراہ تسلیم کرنا. میثاق مدینہ کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سربراہ مملکت تھے اور اگر کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنا ہوتا.
نیکسٹ ہے اسلامی ریاست کی داغ بیل پڑ گئی تھی. باقاعدہ طور پر اسلامی ریاست کی داغ بیل پڑ چکی تھی. اگر مسلمان مکہ سے ہجرت نہ کرتے تو نہ جانے اسلامی ریاست کے آغاز کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا. قریش مکہ کا حسد. قریش مکہ بہت حسد کر رہے تھے کیونکہ مسلمان اب ایک پرسکون فضا میں جو ہے وہ سانس لے سکے تھے اور اسلام کو ترقی مل رہی تھی. قریش پر اقتصادی دباؤ. قریش کا پیشہ چونکہ تجارت تھا اور جو تجارتی شاہراہ تھی وہ مدینہ پاک کے قریب سے گزرتی تھی تو اس طرح مسلمانوں نے قریش پر اقتصادی دباؤ بھی ڈالا. مسلمانوں کو خوشگوار ماحول میسر آنا. ظاہر ہے کہ مسلمان اپنے جان مال عزت و آبرو محفوظ ہو چکے تھے اور ایک خوشگوار ماحول مسلمانوں کو میسر آ چکا تھا. اب مسلمانوں کے لیے تبلیغ دین کی فضا بہتر ہو چکی تھی لہٰذا مسلمانوں نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا. مواخات مدینہ ہے آگے. مواخات مدینہ کا واقعہ بہت عام ہے. جب 100 کے لگ بھگ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک پہنچے تو آپ وسلم نے انصار و مہاجرین کو جمع کیا اور ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی بنا دیا. اچھا، یہود کا مدینہ سے اخراج. یہودی جو ہیں وہ اشاعت اسلام کی وجہ سے سخت ناراض تھے. اکثر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے. ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے غزوہ احد، غزوہ بدر اور غزوہ خندق میں یکے بعد دیگر ان تینوں قبائل کو آؤٹ کر دیا گیا تھا مدینہ پاک سے. قریش سے جنگوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا کیونکہ قریش مسلمانوں کے اس ترقی کو جو ہے وہ قطعاً جو ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے تو انہوں نے ان سے ایک جنگوں کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا. سن ہجری کی ابتدا ہو چکی تھی. ہجرت مدینہ کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ اس واقعے کے مناسبت تاریخ اسلام میں مسلمانوں کے کیلنڈر کا آغاز ہوا اور ہجرت کے بعد کے سارے واقعات اسی نسبت سے مشہور ہوئے. مسجد نبوی کی تعمیر. مدینہ پاک آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تھی اور 2 یتیم بچوں سے اس زمین کو خریدا گیا تھا اور یہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی جو نہ صرف عبادت کا بلکہ بطور مدرسہ اور بطور سیکریٹریٹ اور مختلف امور کے لیے استعمال کی جاتی تھی. تاریخی موڑ کی حیثیت. تاریخ اسلام میں ہجرت مدینہ کو مورخین تاریخی موڑ کی حیثیت قرار دیتے ہیں. ان کی رائے یہ ہے کہ اگر ہجرت مدینہ کا واقعہ پیش نہ آتا تو اسلام اتنی جلدی ترقی نہ کر پاتا لہذا ترقی اور غلبہ اسلام ہجرت مدینہ کی وجہ سے ہوا ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.